معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ سامعین گرامی، شریعت و طریقت کے پلڑے تھام کر معرفت و حقیقت کو حاصل کرنا تصوف کہلاتا ہے۔ تصوف روح کا ایسا سفر کامل ہے جو حرف تا سے اپنی جان و مال کا تصرف اللہ کے حوالے کر کے حرف سوا سے صراط مستقیم پر پڑاؤ ڈال دیا جانا ہے۔ حرف واو سے حق کی راہ پر گامزن ہونے والے وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور حرف فا میں داخل ہو کر قلب کو فتح کیا جاتا ہے اور نفس کو فنا کر دیا جاتا ہے۔ تصوف کی راہ پر سفر کرنے والے تا سے توبہ کر کے سوا سے صوفی کے درجے پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ بعد ازاں صوفیائے حق کی منازل طے کرتے ہوئے واو سے ولی کہلاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اور وہ فا سے اپنے ظاہر و باطن ہٹا کے اپنی ذات کو بھی حق تعالیٰ کی راہ میں فنا کر دیتے ہیں۔ فنا ہونے والے کبھی مولا علی بنتے ہیں تو کبھی مولانا رومی، شیخ ابن العربی کہلاتے ہیں تو کبھی شیخ اکبر۔ یہی سفر چلتے چلتے ایک ان پڑھ شخص کو شیخ تابتک ایمرے بنا دیتا ہے۔ ناظرین، ایمرے کے معنی دوست، عاشق اور محبوب کے ہیں۔ تابتک نے تصوف اور معرفت کا سفر اس طرح طے کیا کہ خالق نے اسے اپنا دوست اور ولی کامل بنا دیا۔ تابتک ایمرے 13ویں صدی کا صوفی بزرگ ہے۔ ان کا تعلق ترکستان سے تھا۔ ان کو صوفی درویش اور بکتاشی درویش کا نام سے جانا جاتا ہے۔ بکتاشی ان کو حاجی بکتاش رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ روایت کیا جاتا ہے کہ یونس ایمرے، جو بعد میں تابتک ایمرے کے مرید خاص بنے، ان کے بچپن میں جب اناتولیا میں قحط پڑا تو یونس کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہونے لگی، تو یونس ایمرے حاجی بکتاش کی درگاہ کے لیے روانہ ہوا۔ یونس ایمرے کے پاس رقم نہیں تھی، لیکن وہ درویش کے پاس خالی ہاتھ جانا بھی نہیں چاہتے تھے، اس لیے جنگل سے کچھ پھل توڑ لیے۔ حاجی بکتاش نے اپنے مرید خاص سے فرمایا کہ آج ایک لڑکا یونس ہماری درگاہ میں آنے والا ہے، تو تم ان سے پوچھنا کہ اناج چاہیے یا برکت۔ جب یونس درگاہ پہنچے تو حاجی بکتاش نے ان سے خود 3 دفعہ پوچھا کہ اناج چاہیے یا برکت۔ یونس کم عمری کی وجہ سے اس لفظ سے ناآشنا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا برکت اتنی ہی جگہ لے گی جتنا کہ اناج؟ لہٰذا حاجی بکتاش نے کہا کہ نہیں، برکت تو تھوڑی سی جگہ پر بھی سما سکتی ہے۔ یونس کو خیال آیا کہ ان کے ہاں لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، ایسے میں اتنی چھوٹی سی چیز لے جا کر کیا کروں گا۔ یونس کو گندم کی بوریاں عطا کی گئیں تو خوشی خوشی درگاہ سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں خیال آیا کہ برکت شاید کوئی ہیلا یا خزانہ ہو جس سے بہت زیادہ اناج آ جائے۔ یہ سوچ کر یونس ایمرے واپس درگاہ گئے اور کہا کہ اناج لے لیجئے اور برکت دے دیجئے، لیکن جواب ملا کہ برکت تو شیخ تابتک ایمرے لے کر جا چکے ہیں۔ اسی برکت کے لیے یونس ایمرے کی ملاقات نالیہان شہر میں شیخ تابتک ایمرے سے ہوتی ہے۔ اس واقعے سے شیخ تابتک ایمرے کے روحانی علم کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی تابتک ایمرے کو کئی روحانی اور نسبتیں حاصل تھیں۔ ناظرین گرامی، وہ عثمان غازی کے شیخ ادابالی کا ہم مسلک تھا۔ ان کو حضرت بکتاش سے روحانی فیض تو ملا ہی تھا، لیکن وہ مرید احمد یسوی کے تھے۔ احمد یسوی ترکستان کی پہلی روحانی شخصیت تھیں جنہوں نے وہاں پہلی دفعہ صوفی سلسلے یساوی کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، تابتک ایمرے کی پیدائش 1210 سے 1215 کے درمیانی سالوں میں ہوئی، جو کہ خراسان کا ایریا تھا۔ یعنی اس دنیا میں ظاہری طور پر کسی استاد یا مدرسے سے تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن وہ معرفت الہی کو ایسا دریا تھے جس سے سینکڑوں متلاشیوں نے حق اور معرفت الہی کو حاصل کیا۔
ان کے خاص شاگردوں میں قاضی یونس ایمرے سر فہرست ہیں۔ یونس ایمرے 40 سال تک شیخ تابتک ایمرے کی صحبت میں رہے اور معرفت الہی حاصل کی۔ انہی کی بیان کردہ باتوں کو شاعری کی شکل دے کر یونس ایمرے بلند و پایہ شاعر بنے۔ تابتک ایمرے کا طریقہ تبلیغ لاکھوں دلوں کو دین کی راہ پر گامزن کیا۔ ان کا موجزانہ اندازہ اور میٹھی زبان سے سب لوگ فیض یاب ہوتے۔ وہ اپنے مریدوں کو خاص طور پر اپنی نفسانی خواہشات کو مارنے کا درس دیتے تھے۔ ان کا مزار ترکی میں واقع مقام ایمرے ملخین میں موجود ہے، جہاں لاکھوں لوگ فاتحہ خوانی کے لیے آتے اور جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دین کے ایسے مفکر عالم اور دین کی تبلیغ کرنے والے ایسے مفکر انسان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔